جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رات کو پہرا دیتے ہیں، ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، ایک عورت جو ہے اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار بڑے درد بھرے پڑھ رہی ہے۔ اس کا خاوند جو ہے وہ باہر کہیں گیا ہوا ہے جہاد پر، وقت کافی گزر چکا ہے، اور عورت جو ہے وہ درد بھرے انداز میں اشعار پڑھتی جا رہی ہے، جن شعروں کا ترجمہ یہ تھا کہ چاندنی رات ہے، کتنی خوبصورت رات ہے، آج کوئی رات کو میرے پاس بھی ہوتا، میرے ساتھ کھیلنے والا ہوتا تو آج میرے ساتھ وہ کھیلتا، اور اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو آج میری بھی چارپائی کی چولیں ہل رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اس عورت سے پوچھا، وہ اللہ کی بندی تجھے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، کہتی ہے حضرت وجہ یہ ہے کہ میرے خاوند جو ہے وہ جہاد پر گئے ہوئے اور کافی وقت گزر چکا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی تک آئے نہیں، آج مجھے ان کی بڑی یاد تڑپا رہی ہے، اور ان کی یاد کے تڑپانے کی وجہ سے آج میں ان کی یاد کے اندر یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے اور اپنی صاحبزادی اور اپنی بیٹی جو ام المومنین بھی ہیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا پتر یہ بتا ذرا، ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنے کو برداشت کر سکتی ہے؟ ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ شرما گئیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، فرماتے ہیں بیٹا شرع کے اندر شرم کس چیز کی؟ شرم کا ہے کہ فرمایا مسئلہ پوچھے بتا تو صحیح، چونکہ تو عورت ذات ہے تو ہی بتا سکتی ہے۔ فرمایا بتا ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرماتے ہوئے ایسے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ 4 ماہ تک، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مجاہدین جو جہاد پر جاتے تھے اور وہ شادی شدہ تھے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی اور یہ قانون بنا دیا کہ جو شادی شدہ مجاہد ہوگا وہ 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر آئے گا، 4 مہینے سے پہلے وہ اپنے گھر آئے گا تاکہ وہ حق زوجیت ادا کر سکے اور اس کی زوجہ کو کسی قسم کی تکلیف اور آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے نا، وہ لوگ جو شادیاں کروا کے باہر چلے جاتے ہیں، عورتوں کو یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، اور جناب 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال تک واپس آتے ہی کوئی نہیں، اور بیوی کو یہاں پر چھوڑا ہوتا ہے۔ جی شرعاً اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خاوند اپنی بیوی سے اتنی دور رہے۔ اور بھائی اگر آپ نے باہر جانا ہی ہے روٹی روزی کے لیے یا کاروبار کے لیے یا مزدوری کے لیے بیرون ملک جانا ہے تو جاؤ، لیکن اپنی زوجہ کو بھی تو ساتھ لے کر جاؤ نا، زوجہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ زوجہ کے حقوق ہیں، اور اس کا حق یہ ہے کہ زوجہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہے۔ یہ نہیں ہے شادی کرواؤ تے آپ باہر اور بیوی بیچاری یہاں پر ترستی رہ جاتی ہے، بیوی یہاں پر ترستی رہ جاتی ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے، بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے، لیکن جب عورت کا ایک دفعہ مرد کے ساتھ حلال طریقے سے ملاپ ہو جاتا ہے تو پھر عورت کے لیے ایک عرصہ تک اس طرح خاوند سے دور رہنا بڑی آزمائش بن جاتی، بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے باہر جانا ہے، بیرون ملک کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، اپنی زوجہ کو ساتھ رکھو، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اور ایک تحقیق کے مطابق بدکاری کا سب سے بڑا سبب یہ بن رہا ہے، بدکاری اور فحاشی کا سب سے بڑا سبب یہ بن رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ شادیاں کروا کے باہر چلے جاتے ہیں، اور باہر جانے کی وجہ سے پیچھے جو معاملات بنتے ہیں وہ بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔